بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختی نمبر 13 اس کا پارٹ 9 نواں سبق آج آپ حضرات کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم خصوصاً شد کی مشق کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں، مثلا زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین، وقف، ساکن، قلقلہ، غنہ، غرض، وہ تمام اصول و ضوابط اور تمام تجویدی قوانین جن کو جو ضرورت پیش آتی ہے ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے، ان تمام کو انشاءاللہ ان جو آیت پڑھنے، یہ جو ایک لائن آپ حضرات کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد آپ کے سامنے چند الفاظ پڑھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا مقصد وہ تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں، تاکہ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کی روشنی کے اندر آپ بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا زبر تا، واو زبر لام ول، تول، لام کھڑی زبر لا، تولا۔ یہ واو کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر شد ہے، اور شد کی علامت یہ اور نشانی یہ والی ہے، جس لفظ کے اوپر بھی شد آ جائے اس لفظ کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے لفظ کے ساتھ ملایا جاتا ہے اس کو، اور ایک مرتبہ خود اس لفظ کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم واو کو لام کے ساتھ ملایا، ایک مرتبہ لام پڑھا گیا، اور پھر اس لام کے اوپر اب یہ کھڑی زبر ہے اس کے ساتھ ہم نے لام کو پڑھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شد والا لفظ سخت کر کے پڑھا جاتا ہے، ہلکی سی آواز کو روک کر پڑھا جاتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، واو زبر لام ول، لام کھڑی زبر لا، تولا، تولا۔ یہ کھڑی زبر ہے، جس لفظ کے اوپر بھی کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے اس لفظ کو لمبا کرنا ہے، کھینچنا ہے، اس وجہ سے ہم لام کو لمبا کر رہے ہیں۔ اور آخر میں یا ہے، یا بالکل خالی ہے، اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس یا کو نہیں پڑھا جائے گا۔ وقف کرنا چاہیں تو وقف کی حالت میں بھی ہمارا لفظ ایسے ہی پڑھا جائے گا جیسے ہم بغیر وقف کے پڑھ رہے ہیں، تولا، وقف میں بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ تا زبر وا تو، واو زبر الف وا، تب وا، تا کو واو کے ساتھ، واو کے اوپر شد سخت کیا اور آواز کو روکا، تب، تب وا، واو کے آگے الف ہے اور یہ الف مدہ ہے۔ ویسے حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر ہو، اور ایسے الف کو جس لفظ کے آگے ایسا الف آ جائے اس لفظ کو لمبا کیا جاتا ہے، اسی طرح اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ اسی طرح واو مدہ اور یا مدہ بھی اس سے بھی لمبا کرنا ہوتا ہے۔ اگر ان کی مستقل آپ پوری ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تینوں چیزوں کی، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی، چینل پر ویڈیو موجود ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال توا، با دو زبر بن، توابن، یہ تنوین ہے یا با کے اوپر، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بولتے ہیں۔ تو جہاں بھی تنوین آئے گی وہاں پر غنہ کیا جائے گا، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو۔ اسی طرح میم مشدد، نون مشدد، وہاں پر بھی غنہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال توابن، اب یہاں پر لفظ پورا ہو گیا، ہم نے وقف کرنا ہے۔ اس کا اصول ذہن نشین کر لیں کہ دو زبر آگے الف آ جائے تو وقف کی حالت میں ایک زبر اور الف پڑھا جائے گا۔ یہ اصول ہے پورے قرآن کے اندر، جہاں بھی اس طرح کا لفظ آئے گا، دو زبر آخر میں الف، تو ایک زبر اور الف پڑھا جائے گا وقف کی حالت میں۔ یہی اصول اس لفظ کے اندر بھی اور یہی اصول اس لفظ کے اندر بھی پایا جائے گا۔ اب ہمارا لفظ ہو جائے گا وقف کی حالت میں توابن سے توابا۔ سا زبر جیم سج، جیم زبر الف جا، سجا، شد والا لفظ ہے، سخت کر کے پڑھنا ہے، آگے الف ہے، الف مدہ ہے جیسے یہاں پر بتایا تھا، جیم کو لمبا کریں گے، سجا، جیم دو زبر جن، غنہ کریں گے، تنوین ہے، سجا جن،
وقف کریں گے تمام اصول وہی جو اس لفظ کے اندر تھے، ایک زبر اور الف پڑھا جائے گا، سجاجا۔ جب ہم ایک زبر اور الف پڑھیں گے تو یہ بھی الف مدہ بن جائے گا، جیسے یہ الف مدہ اسی طرح یہ بھی الف مدہ بن جائے گا پھر، کیونکہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر، وہی اصول یہاں پر بھی پایا جائے گا، اس وجہ سے پھر اس کو بھی لمبا کریں گے، سجاجا۔ غین زبر سین غص، سین زبر الف سا، غصا۔ قاف دو زبر قن، غنہ، غصاقن۔ وقف کریں گے ایک زبر الف پڑھا جائے گا، جس طرح یہ الف مدہ ہے اسی طرح پھر یہ بھی الف مدہ بن جائے گا، وقف کی حالت میں ہمارا لفظ ہو جائے گا غصاقا۔ تولا، توابا، سجاجا، غصاقا۔ تو یہ تھے چند الفاظ جو آپ کے سامنے پڑھے گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بخوبی ان الفاظ کو اور خصوصاً جو اصول و ضوابط بتائے گئے ان کو سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔